اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته ولا علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، رفقائے عزیز، سورہ القصص کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کردار کو بیان کیا ہمارے سامنے، اور یہ کردار دائمی کردار ہے، دنیا میں ہمیشہ یہ موجود رہتا ہے اور ہمیشہ اسی انداز میں سوچتا اور اسی انداز میں اظہار کرتا ہے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کردار کو بیان کیا ہے۔ یہ کردار قارون کا کردار ہے۔ قارون ایک شخص بھی ہے اور قارون ایک کردار ہے، ایک سوچ ہے، اور دنیا میں ہمیشہ لوگوں نے مادہ پرستی میں مبتلا لوگوں نے اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، اپنی قوم کے خلاف اس نے بغاوت کی اور فرعون کے درباریوں میں شامل ہو گیا۔ یہ شخص جو ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں زیادہ نہیں آیا، 2-3 مقامات پر اس کا نام آیا ہے، اور یہاں اس کا تذکرہ تفصیلاً بیان ہوا ہے، پورا تعارف اس کا سامنے آ جاتا ہے۔ فرعون کا ذکر تو قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے، لیکن اس کردار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تفصیلاً ذکر فرمایا ہے کہ قارون جو ہے یہ فرعون کے ساتھ مل گیا تھا اپنی قوم سے غداری کر کے، اور ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں دور انحطاط میں جب مسلمانوں کی حکمرانی ختم ہوئی اور استعماری قوتوں نے یہاں قبضہ کیا، تو اس قوم کے ساتھ بھی یہ ہاتھ کرنے والے بہت سارے قارون تھے جنہوں نے اپنی قوم سے غداری کر کے اور غیر ملکی آقاؤں کو راضی اور خوش کر کے اور ان سے بہت کچھ حاصل کیا، اور نہ جاننے والے لوگ ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ ان کا سودا جو ہے یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا میں انسان جو ہے یہ سودا کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نفع کا سودا کروں، لیکن سوچیں اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ یہ مال جو ہے، اس مال کو لوگ بڑھانے کے لیے مختلف انداز میں اس کو انویسٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بھی قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں۔ مال ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن دونوں مالوں کے اندر فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برا نہیں کہا، آپ نے فرمایا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے، ان نعم المال لنعم العبد الصالح، وہ مال بڑا اچھا مال ہے جو ایک اللہ کے اچھے صالح بندے کو ملتا ہے، اور صالح بندہ جو ہے وہ اس مال کو حاصل کرنے کے بعد اتراتا نہیں ہے، غرور میں نہیں آتا، تکبر میں نہیں آتا، وہ اس مال کو غلط کاموں پر استعمال نہیں کرتا، وہ اس مال کو نیک کام میں، اچھے کام میں، اصلاح کے کام میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئے مال کو وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ ہمارے پاس مال زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، یہ الگ ایشو ہے، لیکن اس مال کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہو، اس مال کو ہم کس انداز میں حاصل کرتے ہیں اور کس انداز میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ قارون جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قوم کے ساتھ بغاوت کر کے وہ فرعون کی صفوں میں شامل ہو گیا، اور ہمارے اوپر جو اشرافیہ قابض رہی ہے اور ہے اس وقت تک، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قارون کا کردار ادا کیا۔ میں نے کہا نا، قارون ایک کردار ہے، اور اس کردار نے ہمیشہ دنیا کے اندر اپنے
رنگ دکھائے ہیں، اللہ والوں نے ہمیشہ ان کو پہچانا ہے، اور دنیا والوں نے ہمیشہ ان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر دھوکہ کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا کردار یہ جو بیان کرتا ہے، اس کردار کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اتنا مالدار آدمی تھا کہ جب وہ نکلتا تھا تو اس کے ساتھ جو اس کے لاؤ لشکر ہوتے تھے یا اس کے خزانے کی کنجیاں جو تھیں وہ ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ کئی لوگ اٹھاتے تھے۔ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ۔ اب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اسے کہا لا تفرح، یہ دولت جو ہے اس کے اوپر غرور نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تجھے دولت دی ہے، اللہ نے جو تجھے دولت دی ہے، انہوں نے یہ کہا اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اسے آخرت کے لیے بھی استعمال کر، اور دنیا کے اندر بھی اپنا حصہ جو ہے اس کو حاصل کر۔ ایسا نہیں کہ تم تجھے کہتے ہیں کہ تارک دنیا ہو جا، حق کی نصیحت ادا کرنے والوں نے حق کی نصیحت ادا کیا، لیکن جواب میں اس نے کیا کہا؟ آج کل کے قارون جو جواب دیتے ہیں وہی جواب اس نے دیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ کا اس میں کدھر سے آ گیا ذکر؟ یہ تو معاش کا معاملہ ہے، اقتصاد کا معاملہ ہے، میں نے اپنے علم سے، اپنی قابلیت سے، اپنے ہنر سے، اپنے جوہر سے اس کو حاصل کیا ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ سارا میرا اپنا کمال ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے اس مال و دولت کی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک جلوس نکالا۔ اب فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنے زیب و زینت کے ساتھ اور اپنے شان و شوکت کے ساتھ وہ بنی اسرائیل کو مرعوب کرنے کے لیے نکلا، اور جو لوگ دنیا کی سوچ میں مگن تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، انہ لذو حظ عظیم، بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، جن کے پاس علم تھا انہوں نے کہا تمہاری بربادی ہو جائے، کیا بات کر رہے ہو، جو اللہ کے پاس ہے اس کے اندر خیر ہے، جو اللہ کے باغیوں کے پاس ہے اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، بہتر مال وہ ہے اور بہتر کام وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور آخرت کو پیش نظر رکھ کے کیا جائے۔ اگر ایک آدمی مال خرچ بھی کرتا ہے اور پیش نظر اس کے یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں بہت بڑا داتا ہوں، بہت بڑا فیاض اور بہت بڑا سخی ہوں، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اس کے اس مال کے خرچ کرنے کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ تو نے مال میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا۔ یعنی قارون جیسے جو خرچ نہ کرنے والے ہیں ان کا معاملہ تو وہ ہے نا، لیکن جو خرچ بھی کرتے ہیں پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگ بڑا انسان کہیں۔ فرمایا کہ تو نے مال و دولت خرچ کیا اس لیے کہ لوگ تجھے بڑا فیاض اور بڑا سخی اور بڑا داتا کہیں، تو دنیا میں لوگوں نے کہہ لیا، تیرا مقصد پورا ہو گیا، اب اس کے بدلے میں یہاں تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سودا گھاٹے کا سودا ہے۔ ان لوگوں نے اسے سمجھایا کہ تو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے مال کی شان و شوکت اور اپنے نشے کے اندر کہتا ہے کہ نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، ٹھیک راستہ یہی ہے۔ ایک تو کردار یہ ہے، ایک کردار اللہ والوں کا کردار ہے۔ اور مال و دولت زیادہ ہو یا کم ہو یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ سوچ کیا ہے۔ وہی مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی دیا، اپنے انبیاء کرام کو بھی دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمرانی دی، مصر کے تمام وسائل پر ان کو اختیار دیا، داؤد علیہ السلام کو دنیا کے اندر حکمرانی بھی دی، فتوحات بھی دی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ جو کسی اور کو نہیں ملا، یعنی ہواؤں کے اوپر بھی حکومت ہے اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا۔ لیکن اللہ کے یہ انبیاء کرام جو ان کے اندر عاجزی اور انکسار ہمیشہ رہا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایک بات کے اوپر تذکیر جب ان کو ہوئی تو اسی وقت وہ تخت سے اترے اور سجدے میں گر گئے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا عجز و انکسار۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام لیے بغیر قرآن مجید کے اندر اس طرح فرمایا مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے کہ ہاں حضور نے فرمایا کہ یہ آیات ابو بکر کے حق میں نازل ہوئی ہیں، مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی، اور اس میں سورہ اللیل
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے مال کو اپنی خواہشات نفس کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حوالے ان کو انہیں کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ ان سے یقیناً راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے کے اندر دیکھا کہ جو غلام اور کنیزیں ہیں وہ اسلام قبول کر لیں تو ان پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ان کے لیے زندہ رہنا ناممکن بنا دیا جاتا ہے، تو وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے اور جو بے بس کنیزیں تھیں، بے بس لونڈیاں تھیں لوگوں کی، ان کے منہ مانگی قیمت دیتے تھے اور ان کو رہا کر دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی، اس وجہ سے ان پر ظلم ڈھایا گیا۔ آپ کے والد جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ بھی بہت بڑے تاجر رہے اپنے وقت میں، لیکن اس وقت کافی بوڑھے بھی تھے اور آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ میرا بیٹا، اور حضرت ابوبکر ان کے اکلوتے بیٹے تھے، یہ مال اس طرح خرچ کر رہا ہے، تو انہوں نے بلا کر کہا کہ اے بیٹے، تو مال ضائع کر رہا ہے، تو نے اگر مال اس طرح خرچ کرنا ہے کہ لوگوں کو خرید کر آزاد کرنا ہے تو طاقتور نوجوانوں کو جو غلام ہیں ان کو خرید اور تیری قوت کا باعث بنے، تیرے کام آئیں، یہ تو کیا کر رہا ہے، مال برباد کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد کو جواب دیا کہ یا ابت انی ارید وجہ اللہ، اے میرے ابا جی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر یہ سب کچھ خرچ کر رہا ہوں، میرے پیش نظر کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لیل کے اندر فرمایا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے کہ وہ اس سے راضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ ابو بکر کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اس انداز میں مال خرچ کیا۔ دیگر صحابہ کرام کی بھی یہ مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دنیا کی یہ دولت جو ہے، یہ دنیا کی دولت کی چکا چوند، یہ دھوکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑے نصیب والا ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو اس کے مال و دولت اور محلات سمیت زمین میں غرق کر دیا جائے۔ اور وہ جو شاندار محلات تھے اور وہ جو دولت اور خزانے تھے اور وہ جس کی چابیاں تھیں، جو سونے چاندی کے ذخائر تھے، فرمایا کہ ہم نے سب کو زمین کے اندر غرق کر دیا، اور لوگوں نے یہ دیکھا کوئی اس کی مدد کرنے والا اس کی مدد بھی نہیں کرنے کے لیے آ سکا تھا، نہ کوئی آ سکتا ہے۔ پکڑ جب اس کی طرف سے آ گئی، اور وہ جس کی بھی پکڑ کرتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ کب پکڑ کرتا ہے۔ رسی اگر دراز کر دیتا ہے تو وہ اس کے دنیا کے اندر اگر اس کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موقع دے رہا ہے کہ یہ گناہوں سے اپنی کشتی کو پوری طرح بھر لے، اور پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہو۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین، جو کہتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے اپنے علم اور میرے اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے، اب وہ بے بسی کے ساتھ زمین میں دھنس گیا، مال و دولت بھی دھنس گیا، اہل و عیال بھی اسی کے ساتھ دھنس گئے۔ اب جو لوگ کل کہہ رہے تھے اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر بڑے نصیب والا ہے، کیا بات ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو بڑے مقام والا ہے، آج ان کو بھی سمجھ آ گئی۔ جو اہل علم تھے، اہل ایمان تھے، اہل تقویٰ تھے، انہوں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ خدا تمہیں تمہاری اس حرکت کے اوپر برباد کرے، کیا سوچ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ بہت سارے ہمارے جو بزرگان مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کرتے تھے، مثالوں کے ذریعے سے خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں اس طرح بیان کی ہیں، اور بعد کے زمانے میں جو اہل علم تھے انہوں نے تفاسیر بھی لکھیں، احادیث کی شرح بھی لکھیں، اور بعض لوگوں نے بہت عبرت انگیز حکایات کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور آخرت کا سبق ان کو یاد دلایا۔ ہر دور کے اندر اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اخلاقی چیزیں اور اچھے انداز میں اور لوگوں کو سمجھ میں آنے والی زبان کے اندر، اور جو لوگوں کی سوچ ہے اس سوچ کو پیش نظر رکھ کر یہ چیزیں بیان کرنا، بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری
ذبح کروائی اور اس فقراء میں اس کا گوشت تقسیم کیا۔ جب آپ گھر کے اندر آئے تو آپ نے پوچھا کہ بکری کے گوشت میں سے کچھ بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صرف ایک ہتھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو اس کی ایک ہتھی ہے وہ بچ گئی ہے، باقی تو سارا خرچ ہو گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ ہتھی جو ہے یہی نہیں بچی، باقی سارا بچ گیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے مال کے بارے میں کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال کیا ہے؟ انسان زندگی بھر یہ کہتا رہتا ہے مال ہی مال ہی، میرا مال، میری زمین، میری جائیداد، میری دولت، میرے باغات، میرے کارخانے، میری صنعت، میرا بینک بیلنس۔ فرمایا اس کا مال کیا ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اللہ کے راستے میں اور اس کے کھاتے میں جمع ہو گیا، وہ اس کا مال ہے؟ یا اس نے کھا لیا وہ اس کا مال ہے؟ یا اس نے اپنے اوپر استعمال کیا اور اس مال کو کپڑے بنائے، اس سے اپنے ضروریات زندگی کو پورا کیا، وہ اس کا مال ہے؟ باقی اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آنکھیں بند کرے گا اور مال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مال کسی اور کا ہو جائے گا۔ مال اس انسان کا جو ہے وہی ہے جو اس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی جو اپنی ضروریات کے اوپر خرچ کر لیا وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لیا، دیگر مال جو ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں کی طرح سے ان کی وضاحت کرنے کے لیے اپنے اپنے دور میں صوفیاء نے، مولانا روم نے، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے وہ مثالیں حقائق کے انداز میں پیش کی ہیں اور سچے واقعات کو اس کے اندر لیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، غریب آدمی تھا، تو رات ہو گئی۔ رات کے وقت میں اس نے دیکھا کہ اچھا ایک یہ آبادی بھی ہے، اس میں اب کسی جگہ کے اوپر میں جا کر ڈیرا کروں، اپنا رات گزاروں۔ بھلے لوگ تو مسافروں کو جگہ دیتے تھے۔ اس نے دیکھا تو ایک بڑا محل ہے اور راستے کے بالکل سامنے وہ محل ہے، تو وہ ادھر چلا تو آگے چوبداروں نے اور چوکی داروں نے اس کو روک دیا۔ اور کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے رات گزارنی ہے، سرائے میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سرائے کون سی؟ اس نے کہا یہ سامنے جو ہے۔ انہوں نے کہا عقل کی بات کرو، یہ بادشاہ سلامت کا محل ہے، تم اسے سرائے کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا اچھا کون رہتے ہیں یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت رہتے ہیں۔ اچھا ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ ان سے پہلے ان کے والد صاحب جو بادشاہ تھے وہ رہتے تھے، اور ان سے پہلے ان سے دادا جان۔ اس نے کہا واہ لوگو، سرائے اور کیا ہوتی ہے؟ آج یہ بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے تم سر جھکائے ہوئے ہو، کل کوئی اور بیٹھا ہوا ہوگا۔ سرائے یہی ہے، سرائے اور کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی جو ہے مسافر خانہ ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرے دونوں کندھوں کے اوپر اپنے دستے مبارک رکھے، میں بہت متوجہ ہوا، اور آپ نے فرمایا یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ دنیا میں یوں زندگی گزار جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے۔ خود اپنے بارے میں آپ نے فرمایا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم ترکها وراہا۔ دنیا میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں؟ میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، جس طرح ایک سوار اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے، اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے، دھوپ تیز ہو جاتی ہے، کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرتا ہے، اور اس درخت کے ساتھ پھر دل لگا کر وہیں نہیں بیٹھ جاتا، اسے آگے جانا ہے، پھر اٹھتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ میں تو دنیا میں صرف زندگی گزار رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آپ دیکھیں، جو وقت کے حکمران تھے، جو گورنر بنائے گئے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے ہیں تو انہوں نے کہا میرا بھائی کدھر ہے؟ صحابہ نے جنہوں نے استقبال کیا انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ کا بھائی کون سا بھائی؟ سب آپ کے بھائی ہیں۔ میں نے ابو عبیدہ بن الجراح، کہا وہ ابھی آ رہے ہیں، کہا مجھے ان کے پاس لے چلو کہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے، کہنا نہیں میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ گئے، کہا کہ ابو عبیدہ کھانا میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ وہ انہیں اپنے گھر میں لے گئے، اور گھر میں جا کر انہیں جب ماحول دیکھا تو کہا ابو عبیدہ تم سپہ سالار ہو، کچھ نہ کچھ چیزیں تو اپنے لیے۔ کہا امیر المومنین میں سپہ سالار ہوں تو ہر روز میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے نکلتا ہوں، جب اللہ چاہے گا وہ لے لے گا، میرے لیے یہ سب کچھ، میرے لیے یہ بہت کچھ ہے، میرا سامان حرب بھی ہے یہاں پر موجود ہے،
اور میرا یہ بستر بھی ہے جو زمین پہ میں نے بچھا رکھا ہے، اور میرا یہ پیالہ بھی ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں، اور میرا یہ گھڑا بھی ہے جس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے، اور میرے پاس یہ کھجوریں اور یہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود ہیں، اور مجھے کیا چاہیے؟ رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ابو عبیدہ تم بالکل اسی کیفیت کے اوپر ہو جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ خوش تمہیں سے ہوں گے جب ان سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو میں اس کو نامزد کر دیتا خلافت کے لیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور ہی میں وبا جب پھیلی تھی، طاعون کی بیماری، اس کے اندر وہ شہید ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیے، گورنر بنائے گئے، اور ان کا بھی جب دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بالکل ایسا ہی حال تھا۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ یہ تم کیسے لوگوں کے اوپر حکومت کرو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے حکومت کرنے کا شوق بھی نہیں ہے اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں، میں تو حدیث کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے گورنر سے فارغ کر دیں اور مجھے موقع دیں کہ میں حدیث کی خدمت کروں۔ اور سب سے زیادہ احادیث پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کی ہیں، 5400 احادیث حضور کی زبانی روایت کی ہیں انہوں نے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھا کہ سرائق والی بات، تو اسی طرح ایک اور حکایت بھی ہے جس میں ایک شخص اسی انداز میں وہ سفر کر رہا تھا، اور وہ بھی اسی طرح سے کسی بڑے رئیس کے محل کے سامنے جب پہنچا اور وہاں رات گزارنا چاہیے تو اسے بھی نہیں وہاں جانے دیا گیا۔ وہاں پر اس کے پاس اس کے دربار میں لوگ اپنی شکایات لے کر آتے تھے، تو شکایات لے کر جب لوگ آتے ہیں، کچہریاں وغیرہ جو ہوا کرتی تھی پرانے، اس وقت میں بھی کوئی کھوکھے والا، کوئی چائے والا، اس کے سامنے وہ بنا لیتے تھے سائل، اور لوگ اپنے اپنے مقدمات لے کر آتے تھے تو وہاں سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر کھا لیتے تھے، چائے پی لیتے تھے۔ تو اسی طرح سے اس کے سامنے محل کے سامنے کھلا میدان تھا، اس کھلے میدان میں ایک چھپر سا بنا ہوا تھا، اور اس کے نیچے ایک تنور تھا۔ تنورچی دن کو روٹیاں لگاتا، جو لوگ آتے وہاں سے کھانا وانا کھاتے، شام کو تنور اپنا بند کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ تو وہ شخص جو ہے جب اس کو نہیں جانے دیا گیا آگے، اس نے کہا اچھا، وہ اس طرف مڑا، کہا کہ چلو چھپر کے نیچے رات گزار لیتے ہیں۔ رات سردی کی رات تھی، اس نے اپنا بوریا وہاں پر بچھایا، اور تنور کے قریب ابھی اس کے اندر آگ کی حرارت بھی تھی اور اس کے انگارے بھی تھے، تو اس نے وہاں پر رات گزاری۔ جب سردی زیادہ ہوتی تو آنکھ کھل جاتی، جب ذرا تمازت ملتی تو آنکھ لگ جاتی۔ تو صبح سویرے وہ اٹھا اور اللہ کو یاد کیا، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا بلند آواز سے، شب تنور گزشت و شب سمور گزشت۔ فارسی کے اندر اس کا عنوان ہے یہ کہ تنور کے پاس جو جس نے رات گزاری اس کی بھی رات گزر گئی۔ اور یہ دیکھیے، یہ پوری زندگی کا اس کے اندر سبق ہے، یہ ایک زندگی کا پورا سبق ہے۔ یہ ہم دنیا میں کے اندر یہ شب و روز کتنے ہیں؟ بہت محدود ہیں۔ جب جائے گا انسان تو پوچھا جائے گا تو کہے گا ایک گھڑی یا گھڑی کا کچھ حصہ میں وہاں پر رہا ہوں بس۔ تو اس نے جب یہ بلند آواز سے کہا تو وہ رئیس جو تھا اس کی نیند میں خلل واقع ہوا، اس نے 2-3 مرتبہ یہ کہا بلند آواز سے اپنے درویشانہ انداز میں، شب تنور گزشت و شب سمور گزشت۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ یہ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو جا کر لے کے آئے، نیچے کھڑا تھا اوپر۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تم یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا میں یہ کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے کہا جناب کچھ رات کا حصہ آپ کی طرح گزرا جس طرح آپ کا گزرا ہے، کچھ حصہ آپ سے بہتر گزرا۔ اب اسے تعجب ہوا، اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جب نیند کے آغوش میں چلا جاتا تھا تو آپ کی طرح بے ہوشی میں گزر گیا وہ وقت، جب آنکھ کھل جاتی تھی تو اللہ کا ذکر کرتا تھا، وہ آپ سے بہتر گزرا ہے، اور السلام علیکم وہ چل پڑا۔ یہ دنیا بالکل ایسے ہے، اور اس دنیا کے اندر کبھی بھی یہ نہیں کہنا، کوشش کرنی چاہیے دنیا کے اندر رزق حلال کمانے کے لیے۔ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنا مومن کا کام نہیں ہے، اپنی کوشش کرنی چاہیے، رزق حلال ملے، زیادہ ملے تو اس کو زیادہ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر سکیں، زیادہ بھلے کاموں کے اوپر صرف کر سکیں، تھوڑا ملے تو بھی اس کے مطابق صرف کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے آج ہی اپنی گھر میں بچوں سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی ڈش پسند ہے؟ ظاہر بچوں کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بچی نے کہا
کہ بابا جان مجھے وہ ڈش پسند ہے جو گھر میں کام کرنے والی یہ زینب لڑکی جو ہے نا، اس کو جو ہم کھلاتے ہیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے، جو بھی ہو۔ سچی بات یہی ہے کہ وہی ڈش اچھی ہے، اصل ہے جو ہم کسی محتاج کو کھلا دیتے ہیں، وہی ہمارے کام آنے والی ہے جو ہم کسی ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ بس قارون جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، جنہوں نے اپنی قوم سے غداری کر کے ہمارے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا، ان کے خلاف قلم سے، زبان سے، رائے عامہ کی قوت سے جہاد کرنا یہ فرض ہے۔ اور جماعت اسلامی کی دعوت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس نظام کو، جو قارونی نظام ہے، جو طاغوتی نظام ہے، اس کو بدلنا ہے۔ کب بدلے گا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن جس نے اپنے اپنے حصے کا کام کر لیا وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا، اور جس نے اپنا کام نہیں کیا، دوسروں کی کاوش سے یہ بدل بھی گیا تو اس کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ دیکھنا یہ چاہیے کہ میرا حصہ اس میں کتنا ہے، کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر ہم سارے جماعت اسلامی کے تمام وابستگان اس کو اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً ایک حرکت پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ حرکت ہی برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔